الإسلام ديني ومحمدا رسول. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، کہا جاتا ہے کہ کسی نیک متقیہ پرہیزگارہ اور مربیہ خاتون کے دو شہزادے تھے. دونوں بہت نیک تھے. ایک بڑا واعظ، خطیب، شعلہ بیان مقرر اور امام تھا، جبکہ دوسرا خلوت نشین اور یہ کہہ لیں کہ لوگوں کے حالات سے واقف، کشف رکھنے والا، ان لوگوں کی پوشیدہ باتیں جاننے والا. چھوٹا اپنے کمال میں یکتا تھا اور وہ خلوت نشینی اختیار کیے ہوئے گھر میں رہا کرتا تھا. بڑا بھائی نماز پڑھاتا تو اچانک سے چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دی. بڑے بھائی کو لوگوں نے تانے دینا شروع کیے کہ تم اتنے بڑے عالم ہو، اتنے بڑے واعظ ہو، خطیب ہو، مقرر ہو، شعلہ بیان ہو، اتنے بڑے عالم دین ہو، بزرگ ہو، اور تمہارا بھائی تمہارے پیچھے نماز نہیں پڑھتا. اس نے آ کر اپنی والدہ سے شکایت کی. والدہ نے دونوں بھائیوں کو بٹھا لیا اور بٹھا کر پہلے بڑے والے کی بات سنی تو بڑے والے نے یہی اعتراض پیش کیا کہ لوگ مجھے تانے کستے ہیں کہ تمہارا اپنا بھائی تو تمہارے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، تمہارے فضل و کمال کو نہیں مانتا، تو دنیا تمہارے کمال کی کیسے معترف ہوگی. والدہ نے چھوٹے بھائی کی طرف توجہ کی اور اس سے پوچھا کہ تم اس کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے. تو چھوٹے بھائی نے بتایا کہ میں ایک مرتبہ نماز پڑھ رہا تھا اور دوران نماز مجھ پر کشف ہوا کہ ان کی توجہ غیر اللہ کی طرف ہے، اللہ کی طرف نہیں ہے. کتابوں میں گم ہیں، مسئلے کی طرف یہاں وہاں جا رہے ہیں. توجہ نماز پڑھاتے ہوئے اللہ کی بارگاہ کی طرف نہیں ہے. پہلے تو یہ سمجھیں کہ اس چھوٹے والے کے علم، روحانیت اور مرتبے کا عالم یہ ہے کہ جو امام نماز پڑھا رہا ہے اس کے قلب کے حالات سے واقف ہیں، اس کے قلب کے حالات سے مطلع ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ کیا سوچ رہے ہیں. پھر والدہ کو وجہ بتا رہے ہیں کہ چونکہ ان کی توجہ اللہ کی طرف نہیں تھی اس لیے میں نے ان کے پیچھے نماز چھوڑ دی. نماز توڑی اور میں اسی حال میں واپس آ گیا، میں نے ان کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دی. والدہ مسکرائی اور مسکرا کر کہا تو اس تناظر میں دیکھا جائے تو تم دونوں میں سے کوئی میرے کام کا نہ نکلا. تو چھوٹے نے کہا کہ والدہ کیسے، کہ بڑے والا تو ٹھیک ہے غیر اللہ کی طرف توجہ کی اور میں نے اس لیے اس کے پیچھے نماز چھوڑ دی، مجھ پہ تو کشف ہوا تھا اور اس کشف کی وجہ سے میں نے نماز نہیں پڑھی اور میں تو اپنے آپ پہ بالکل صحیح ہوں. تو والدہ نے کہا کہ بیٹا دونوں کو اللہ کی بارگاہ کی طرف لگانا تھا. وہ نماز پڑھتے ہوئے حالت نماز میں عین عبادت کے موقع پر اللہ کی بارگاہ کی طرف توجہ نہیں کیے ہوئے اور تم نماز پڑھتے ہوئے اپنے بھائی کے عیب کو دیکھ رہے ہو. تو دونوں میں سے میرے کام کا تو کوئی بھی نہ ہوا. چھوٹے بھائی کی آنکھیں کھلی، فوراً توجہ کی اور معذرت کی اور آئندہ اپنے بھائی کے پیچھے نماز پڑھنے کا ارادہ کیا. ناظرین، یہاں پر سیکھنے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں. اچھا، کہا جاتا ہے کہ یہ واقعہ امام محمد غزالی اور امام احمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دونوں بھائیوں کا ہے. روایات میں اور نام بھی آ سکتے ہیں، اس لیے ہم نے محتاط الفاظ استعمال کرتے ہوئے صرف بزرگ کا تذکرہ کیا. بہرکیف اس واقعے میں ہمارے لیے سبق پہلا تو یہ ہے کہ انسان چاہے کتنے ہی بلند ترین مرتبے پر کیوں نہ فائز ہو جائے، دوسروں کے بارے میں ہمیشہ پازیٹیو رائے قائم کرے، مثبت رائے قائم کرے. کہ دل میں کسی کے بارے میں نیگیٹو خیال کا آ جانا، برے خیال کا آ جانا، یہ بھی ایک دل کی گندگی کی علامت ہے. جیسے کہ صاحبہ تقوی والدہ نے اپنے بچوں کی تربیت کی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بیٹا تو اتنا باکمال ہو گیا ہے، اپنے بھائی کے عیب پر بھی تو آگاہ ہونے لگا ہے، تو یہ تو اب لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے کہ تو لوگوں کے حالات جانے، ان کو بتائے اور مداری بن کر پیسے کمائے، چندہ بٹورے. نہیں، بلکہ انہوں نے اپنے بچے کی تربیت کی اور کہا کہ اگر تمہیں حالات پتہ بھی چل جائیں تب بھی ان کے بارے میں برا خیال نہیں رکھنا چاہیے، تب بھی اپنے دل کو لوگوں کی برائی سے پاک رکھو، ستھرا رکھو. ایک روایت کے مطابق حسن الظن من حسن العبادہ، اچھا گمان اچھی عبادت کا حصہ ہے. اللہ اکبر.
انسان دل میں اچھا خیال پیدا کرے تو گویا کہ یہ بھی ایک طرح کی عبادت ہے۔ یاد رہے، برے خیال کو بزرگان دین غیبت بالقلب کہتے ہیں، یعنی قلب کی غیبت، کہ دل میں بھی آپ نے کسی کو برا سمجھا، دل میں بھی کسی کو برا تصور کیا۔ ایک نقطے کی بات بتائیں آپ کو کہ برا خیال دل میں آ جاتا ہے، اس کو لانا نہیں پڑتا، اس کے لیے ایفرٹس نہیں کرنا پڑتی، اس کے لیے کوشش نہیں کرنا پڑتی، وہ خود بخود دل میں آ جائے گا۔ وہ شیطان کا کام ہے، نفس کی خباثت ہے کہ گندے الٹے اور غلیظ خیالات کو دل میں ڈالتا ہے، وسوسے بنا کر پیدا کرتا ہے، ذہن کو ہر وقت لوگوں کی برائیوں، خامیوں اور غلطیوں سے مبرہ کرتا ہے، بھر کے رکھتا ہے اور پر رکھتا ہے، جبکہ اچھا خیال لانا پڑتا ہے، اچھے خیال کے لیے کوشش کرنا پڑتی ہے، احتمالات نکالنا پڑتے ہیں، لوگوں کے اعمال و اقوال و افعال و حالات کو اچھے خیال کی طرف ڈائیورٹ کرنا پڑتا ہے، اس میں گمان نکالنا پڑتے ہیں، اس میں پہلو نکالنا پڑتے ہیں، زاویے نکالنا پڑتے ہیں، اور سگل کرنا پڑتی ہے کہ اس نے یوں کیا ہوگا، وجہ یہ ہوگی، ایسا ہوا ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ پھر ساتھ ہی ساتھ ہمیں اس واقعے سے یہ بھی سبق سیکھنے کو ملا کہ ماں باپ جب اپنے بچوں کی تربیت کریں، مربی جب اپنے بچوں کی تربیت کریں، تو کسی بھی ایک بچے کی طرف کبھی بھی میلان نہ رکھیں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ایک بچے کی بات سن کر اسی کو سامنے رکھا اور دوسرے والے کو ڈی گریڈ کر دیا۔ جب بھی ایک بچہ دوسرے کے بارے میں کچھ کہے تو کوشش کریں کوئی ایسا پہلو نکالیں جس سے دونوں کی تربیت ہو جائے، دونوں کی غلطیوں کو آشکار کرنا ہو جائے اور دونوں راہ راست پر آ جائیں۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں چھوٹا تھا اور میں جب پڑھائی کے لیے مکتب میں گیا، اسکول میں گیا، مدرسے میں گیا، کلاس میں گیا، تو میری ہوشیاری، ذہانت، قابلیت کی وجہ سے دیگر طلباء مجھ سے حسد کرنے لگے، جلنے لگے، جیلیسی پن اور سڑن کڑھن کا انہوں نے اظہار کرنا شروع کر دیا، توہ کرنا، مجھے تانے دینا، مجھ پہ جملے کسنا، باتیں کسنا اور مجھے ترچھی نگاہوں سے دیکھنا، ماتھے پر بل رکھنا وغیرہ وغیرہ مجھ سے کرنے لگے۔ میں ایک بار اپنے استاد کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا اور آ کر میں نے ان سے عرض کی، استاد صاحب، جو میری ذہانت و قابلیت آپ کی یا دیگر اساتذہ کی نگاہوں میں ہے، اس کی وجہ سے طلباء مجھ سے حسد کرنے لگے ہیں اور میں بڑا تنگ ہو گیا ہوں اور پڑھائی میں حرج ہو گیا ہے۔ تو استاد صاحب نے بڑا پیارا جملہ کہا، فرمایا، بیٹا، اگر وہ حسد کرنے لگے ہیں اور حاسد جہنم کو کتا ہے، جہنم میں جائے گا، بالکل ٹھیک ہے، وہ غلط کر رہے ہیں، لیکن تم بھی تو ان کے بارے میں غلط سوچ کر، نیگیٹو پوائنٹ اپنے ذہن میں بسا کر، تم بھی تو ان کی غیبت کر رہے ہو، تم بھی تو ان کی برائی کر رہے ہو، اور تم بھی تو اسی جگہ جا رہے ہو جہاں وہ حسد کرنے کی وجہ سے جا رہے ہیں۔ لہٰذا اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے پازیٹیو، مثبت پہلو اپنے بچوں کو نکالنا سکھائیے۔ ہمارے ہاں عام طور پر ہوتا ہی ہے، خاص طور پہ عورتوں میں، کہ اس نے مجھے دیکھا نہیں، مجھے پوچھا نہیں، مجھ سے بات نہیں کی، مجھے سلام نہیں کیا، میری طرف میرے پاس نہیں آئی، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کی باتوں کو ذہن میں بٹھا کر سارے نیگیٹو، منفی جو اثرات ہیں وہ ذہن میں اتارنے کے بعد ہمیشہ دوسروں کی برائیاں کرتے ہیں، ہمیشہ دوسروں کے بارے میں غلط سوچتے ہیں، جس کا بڑا اور بنیادی اثر تو یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کو ڈی گریڈ قرار دیا جانا، سامنے والے کو حقیر سمجھنا، سامنے والے کو گندا تصور کرنا، سامنے والے کو اس قابل سمجھنا کہ یہ ملاقات کے قابل ہی نہیں ہے، اس طرح ذہن میں بٹھا لیتے ہیں، اور اس کی اچھائیاں، اس سے جو فائدہ حاصل ہونا ہے، اس سے جو فیض ملنا ہے، اس سے جو نفع حاصل ہونا ہے، اس سے محروم ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا آج ہمیں چاہیے کہ فرسٹ آف آل تو یہ کہ برے سوچ، برا خیال دل میں آئے تو اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ کہ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن ہمیں کہہ رہا ہے، اجتنبوا کثیرا من الظن، لوگوں کے بارے میں کثرت سے سوچنے کا ہی دروازہ بند کر دو، اجتناب کرو، لوگوں کے بارے میں سوچا ہی نہیں کرو کہ اس نے ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں بولا، ایسا کیوں سوچا، ایسا کیوں کہہ دیا، ایسا کیوں نہیں کیا، ایسا کیوں دیکھا، ایسا کیوں پہن لیا، وغیرہ وغیرہ۔ اجتنبوا کثیرا من الظن، ایمان والو اس سوچ پر ہی پہرا لگا دو، دروازہ بند کر دو کہ ان بعض الظن اثم، جب کثرت سے سوچو گے تو اس سوچ کا انجام یہ نکلے گا کہ بہت ساری سوچیں گناہ کی طرف چلی جائیں گی، اور دل میں بلا وجہ کی ٹینشن، پریشانی اور گند
اور الٹے سیدھے خیالات پیدا ہو جائیں گے، جس سے ایک بڑا نقصان یہ ہوگا کہ آپ جو زندگی میں کرنا چاہتے ہیں، آپ جو سیکھنا چاہتے ہیں، جو پانا چاہتے ہیں، اس کی طرف سے توجہ ہٹ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی بارگاہ سے ایسا کرم عطا فرمائے کہ ہم لوگوں کے بارے میں پازیٹیو، مثبت، اچھا اور پاکیزہ سوچیں، اور یہ بھی یاد رہے کہ اگر یہ کمال حاصل ہو جائے تو اس کمال کی بنا پر بھی دوسروں کو حقیر نہ سمجھیں کہ وہ تو اس کے بارے میں ایسا سوچتا ہے ایسا سوچتا ہے، نہیں، بلکہ ہر ایک کے بارے میں پازیٹیو خیال رکھیں۔ اللہ ہم سب کو دوسروں کے بارے میں اچھا سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔